سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے میں دی۔ اللہ کے رسول یہ چادر لیجئے، اب پہن لیجئے، اللہ کے نبی آپ یہ چادر پہن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کو اوڑھ لیا۔ صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے ان میں سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اچھی چادر ہے آپ کے اوپر، ہے بڑی اچھی چادر ہے، آپ مجھے دے دیجئے نا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اللہ کے نبی نے اسے دی اور انہوں نے اسے اوڑھ لی۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے، جو صحابہ دوسرے تھے انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، ارے تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی اور اللہ کے نبی نے اس کو فوراً اوڑھ بھی لیا تھا، تمہاری کیسی ہمت تھی؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ انہیں ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی کہ تم نے کیوں مانگا، اور جبکہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سے جب کوئی کچھ مانگتا تو آپ نہ نہیں کہتے ہیں، تو پھر کیوں مانگا؟ جب سبھی نے ڈانٹنا شروع کر دیا تو صحابی نے کہا، کیا کہتے ہیں، رجوت برکتها نا لبسها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پہنا تو اس چادر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برکت آ گئی، یعنی ایک مبارک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چمٹ گئی تھی، میں نے یہ چاہا، میں نے یہ پسند کیا، لعلی اکفن فیہا، تاکہ مجھے اس کے اندر کفن دے دیا جائے۔ میری خواہشی کہ میں یہ چادر لوں اور اسی میں میرے کو کفنایا جائے، کفن دے دیا جائے، یہ میری خواہش تھی، بس اسی لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز مانگ لی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، اس روایت میں دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے بچی ہوئی چیز ہی نہیں لوگوں کو دیتے تھے، ضرورت سے بچی ہوئی چیز نہیں دیتے تھے صرف لوگوں کو، بلکہ آپ کی ضرورت کی چیز بھی آپ اتار کر کے دے دیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آج ہمارا معاملہ دیکھیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے، آپ کے اخلاق وہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی چیز بھی اتار کر کے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اپنی ضرورت کی چیز دینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم بچی ہوئی چیزیں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارا معاملہ ان صفات پر آ چکا ہے جن پر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنائی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، یعنی ہماری صفات تو اس قدر ہیں، ہم تو مال کو جمع کر کے گن کر رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس یہ رہ جائے گا۔ یہ جو يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں، یعنی آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اسے باقی رکھے گا، یعنی اس پر کوئی بیماری آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، یہ مال اسے بچا لے جائے گا، یہ انسان سوچتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، یا دوسرا اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ مال کو اس لیے جمع کر گن کے رکھتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یہ دونوں معنی صحیح ہیں، یہ دونوں طریقے سے ہمارے اندر یہ جو ہے نا صفت پائی جاتی ہے کہ ہم آج ایسے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا مال حاصل کر رہے ہیں، ایسا گن کر رکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، یا پھر ہم نے ایسے اس کو بچانا شروع کر دیا ہے کہ جیسے کہ یہ مال آپ کو زندہ رکھے گا، آپ پر سے ہر مشکلوں کو دور کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں پیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں وہ بچانے کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں، وہ اچھا کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، یہ مال و دولت نہیں ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو سنوارے، بلکہ یہ مال و دولت تو بس ایک ذریعہ ہے، یہ مال و دولت صرف ایک ذریعہ ہے تاکہ آپ زندگی میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ آپ اس زمانے میں آج مسلمانوں کا جو حال ہے وہ مادیت پرستی کا ہو چکا ہے۔ مادیت پرستی سمجھتے ہیں آپ، یعنی چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جانا کہ یہ چیز ہے تو میرا کام ہوگا، نہیں ہے تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ یہ آج ہمارا حال ہے، یہ توکل الہی کے بالکل خلاف بات ہے کہ آپ مادیت پرست ہو جائیں، مال کا استعمال ضرور کریں، مال حاصل ضرور کریں، لیکن مال پر اپنے آپ کو ڈیپینڈ نہ کریں کہ مال ہے تو سب کچھ ہے، مال نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ تو ایسی زبان سے اپنے کہہ بھی دیتے ہیں،
یہ مادیت پرستی آج مسلمانوں کے اندر آئی ہوئی ہے کہ آج وہ مادیت پرست ہو گئے ہیں، یعنی جو چیزیں ہیں اسی کی بنیاد پر سب چیزیں ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوگا۔ مال ہے، کتنوں کے پاس مال نہیں ہے، کیا وہ صحت خرید سکتے ہیں؟ کتنوں کے پاس مال نہیں ہے، وہ بہترین کھانا کھا سکتے ہیں؟ مال ہی ہر چیز نہیں ہوتا، مال کے اندر چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اصل چیز جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ برکت ہوتی ہے، وہ برکت آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلوؤں میں سے ایک پہلو کیا تھا؟ جود و سخا، یعنی دریا دلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرتے تھے بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی ڈر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال اس لیے خرچ ہرگز نہیں کرتے تھے تاکہ لوگوں پہ احسان جتلا سکیں، تاکہ لوگوں سے کچھ معاوضہ حاصل کر سکیں، تاکہ لوگوں سے کچھ شہرت اور نام و نمود حاصل کر سکیں، تاکہ لوگوں سے کے سامنے ایک کسی کے اس مقام و مرتبہ اور عہدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ہرگز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ اس لیے سخی بھی نہیں تھے، آپ صرف اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے اور بے درے خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے بچی ہوئی چیزوں کو بھی خرچ کرتے تھے اور ضرورت والی چیزوں کو بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو چکا ہے۔ آج بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے اخلاق کو اپنائیں۔ میں نے 3 بڑی باتیں بتائی نبی کے اخلاق سے۔ تو کیا کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کے اخلاق ایسے ہیں جیسے کہ قرآن کا اخلاق ہے۔ میں کیا بیان کروں گا نبی کے اخلاق کو؟ یہ 3 صفات جو میں نے آپ کے بتائے ہیں، ہم اگر ان 3 صفات کو اپنا لیں، اللہ کی قسم کہتا ہو لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، لوگ آپ کے چہیتے ہو جائیں گے۔ آپ اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عاجزی، انکساری، تواضع یہ پیدا کریں اپنے اندر۔ اور نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحم دلی اپنے اندر پیدا کریں، نرمی اپنے اندر لائیں، عفو اور درگزر سے کام لینا سیکھیں۔ اور نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بے درے، بغیر کسی جھجک کے، فراخ دلی کے ساتھ اپنی ضرورت کی چیزوں یا اپنی ضرورت سے بچی ہوئی چیزوں اللہ کے خاطر لوگوں پر خرچ کرنے والے بن جائیں، لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام صفات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے انہیں اختیار کرنے والا بنائے۔ ہمیں لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنے عمل کے ذریعے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔